بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ آج 25 جولائی، جس کو ہم اس پاکستان کی تاریخ کا سنہری دن قرار دے رہے تھے، افسوس کے ساتھ اس عظیم الشان دن کی قدر و اہمیت کو بھی ضائع کر دیا گیا، اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اس کی وضاحت تو ہمارے قائد علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے دے دی۔ میں اگر صرف اپنے حلقے کی بات کروں، احمد رضا قادری NA 245، تو اس وقت صبح 5 بج رہے ہیں، فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں۔ میں اس وقت جہانگیر روڈ نمبر 3 کے پولنگ اسٹیشن کے سامنے میں موجود ہوں۔ یہاں پر ہمیں اب تک رزلٹ نہیں دیا گیا، ہمارے پولنگ ایجنٹ کو نکال دیا گیا۔ 45 اور 46 پیج پر تو دینا دور کی بات ہے، اب تک ہمیں رزلٹ تک نہیں ملا۔ یہ اوورآل پورے حلقے میں ہمارے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ ہمارے لڑکوں کو رات دیر تک بٹھایا گیا، خواتین کو بٹھایا گیا، پھر بعد میں دھمکیاں تک دے کر ان کو نکال دیا گیا۔ کوئی سنوائی نہیں ہے۔ یہ اس انداز میں اگر انہوں نے الیکشن کروایا تو یہ کیا الیکشن انہوں نے کیا ہے؟ اور یہ یاد رکھیں کہ ہم اپنی تحریک کی پالیسی کا اور لا عمل کا انتظار کر رہے ہیں، جو ہمارے قائد اور ہماری تحریک اس حوالے سے ہمیں آگے کا لا عمل دے گی، انشاءاللہ اس پر ہم بھرپور عمل کریں گے اور ہم اس نتیجے کو چیلنج کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب پولنگ بوتھ کے اندر جتنے ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں، اس کی کاؤنٹنگ، اس کی گنتی کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر 6 بجے پولنگ کا ٹائم ختم ہوا، 7 بجے تک اگر تمام لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں، تو رات 4 بجے تک، صبح 5 بجے تک رزلٹ نہ دینا اور فجر کا ٹائم دے کر اور ابھی تمام آفیسر کا اپنی سیٹوں کو چھوڑ کر غائب ہو جانا، یہ کیا بتاتا ہے کہ کیوں انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے اور کیوں انہوں نے اتنے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ اگر یہی معاملہ رہا تو پھر یہ پاکستانی قوم کا بھروسہ تو الیکشن سے اٹھ جائے گا۔ خیر، مختصر سی بات یہ ہے کہ میں عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ NA 245 کے اندر اور پورے پاکستان میں بالعموم انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 6 8 گھنٹے ہو گئے، یہ ووٹوں کی گنتی بھی نہ کر سکے، رزلٹ بھی نہ دے سکے۔ ہم بھیک مانگ رہے تھے، اب تک ہم یہاں پر چکر لگا رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ یہی سلوک کیا ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پر کہ جب RO اور DO انہوں نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے بھی جواب تک نہ دیا، اور اپنے پسند کے کینڈیڈیٹ کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ اور میڈیا نے ایک مرتبہ پھر جس انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بائیکاٹ کیا کہ آج تک بھی تحریک لبیک پاکستان کا نام بھی نہیں دیا گیا، آزاد امیدواروں تک کے نام چلائے جا رہے ہیں، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹس کا نام تک بھی موجود نہیں۔ کیا یہ جرم ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی، تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت پر پہرا دیا؟ کیا معذرت یہ جرم ہے؟ اگر تمہاری نظر میں جرم ہے تو یاد رکھیں، ہم ہر قسم کی قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر دینا جانتے ہیں، اور اس پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی ہم اپنی گردنوں کو دینا جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد یہ وقت فیصلہ کرے گا، اور اللہ رب العالمین اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے، جنہوں نے کروائی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کے جو مینڈیٹ تھا اس پر جنہوں نے ڈاکہ دیا اور ڈاکہ دلوایا، اللہ کی بارگاہ میں انہیں اس کا ضرور جواب دینا ہوگا، اور انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی اپنا انجام دیکھیں گے۔ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، لبیک 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 یا لبیک رسول یا اللہ، رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔